وادی بندہ نواز میں ہے سنی اجتماع، سنی دعوت اسلامی کا دو روزہ اجتماع، یہ سنی اجتماع ہے، یہ سنی اجتماع ہے، یہ سنی اجتماع ہے، یہ سنی اجتماع ہے۔ سرزمین حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ پر سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا عظیم الشان 31واں دو روزہ سنی اجتماع 1 و 2 فروری کو روبرو درگاہ حضرت پیر بنگالی گراؤنڈ رنگ روڈ گلبرگہ پر منعقد ہوگا۔ اجتماع کی تیاریاں نہایت منظم انداز میں جاری ہیں۔ 1 فروری بروز ہفتہ بعد نماز ظہر تا 9 بجے شب خواتین کا اجتماع ہوگا، جبکہ 2 فروری بروز اتوار 10 بجے صبح تا 10 بجے شب مرد حضرات کا اجتماع ہوگا۔ 2 روزہ اجتماع میں اصلاحی و دعوتی خطابات کے علاوہ جشن دستار بندی، حفظ و عالمیت دارالعلوم رضائے مصطفیٰ گلبرگہ شریف، جشن ردا پوشی عالمیت مدرسہ فیض مصطفیٰ للبنات گلبرگہ اور جشن ردا پوشی مدرسہ ام الخیر مرکز دعوت اسلامی گلبرگہ کا بھی انعقاد عمل میں آئے گا۔ 2 روزہ سنی اجتماع میں ملی ملکی مسائل، توحید و رسالت، آخرت اور سماجی برائیوں پر علماء کرام و مبلغین کے خطابات ہوں گے۔ نوجوان نسل کو دنیاوی مستقبل کو تابناک بنانے کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ 2 روزہ سنی اجتماع میں نوجوان نسل کو آخرت سنوارنے اور خواتین میں اسلامی کردار پیدا کرنے کی بھی تربیت دی جائے گی۔ عصری مسائل سے متعلق فقہی رہنمائی کے لیے سوال و جواب کا سیشن بھی ہوگا۔ پارکنگ اور خواتین کے ٹرانسپورٹیشن کے معقول انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اجتماع گاہ میں مولانا محمد جاوید اختر مصباحی اور حافظ محمد اظہر امیر مقامی سنی دعوت اسلامی گلبرگہ نے میڈیا کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے گلبرگہ میں درگاہ حضرت پیر بنگالی کے روبرو گراؤنڈ میں 1 و 2 فروری کو عظیم الشان پیمانے پر منعقد ہونے والے 2 روزہ 31ویں سنی اجتماع کی تفصیلات بتائیں۔ آج کی جو پریس میٹ ہے، الحمدللہ سنی دعوت اسلامی ایک ورلڈ وائڈ عالمی تحریک ہے جو بفضل تعالیٰ اپنی دینی خدمات اور سوشل ایکٹیویٹیز پر جانی جاتی ہے۔ سنی دعوت اسلامی شہر گلبرگہ میں بھی مختلف شعبے میں ڈیفرنٹ فیلڈز میں کام کر رہی ہے۔ الحمدللہ ہر سال اس کا ایک سالانہ اجتماع وادی بندہ نواز گراؤنڈ میں منعقد ہوتا ہے۔ اس سال 31واں اجتماع انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے۔ وادی بندہ نواز درگاہ حضرت پیر بنگالی کے بالکل سامنے بفضل تعالی ہر سال اس اجتماع میں کثیر تعداد میں گلبرگہ، یادگیر، رائچور، بیدر، شولاپور ان 5 اضلاع کے عوام الحمدللہ شرکت کرتی ہیں۔ 2 روزہ اجتماع انشاءاللہ اس سال کا جو ہوگا 1 فروری اور 2 فروری 2025 کو انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے۔ 1 فروری کو ہفتے کا دن ہے۔ صبح دوپہر نماز ظہر کے بعد سے لے کر کے عشاء کے بعد رات 9 بجے تک خواتین کے لیے، لیڈیز کے لیے ریزرو رہے گا، ایکسکلوزلی فار لیڈیز رہے گا۔ اور 2 تاریخ کو اتوار کا دن ہے، صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک مرد حضرات کے لیے انشاءاللہ یہ اجتماع رہے گا۔ بفضل تعالیٰ اس اجتماع کے جو اثرات ہیں، جو فوائد ہیں، وہ عوام الناس میں ظاہر ہیں۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس اجتماع کے ذریعے سے الحمدللہ عوام میں ایک دینی جذبہ، دینی شعور اور دینی بیداری الحمدللہ محسوس کی گئی ہے۔ میں خاص طور سے پریس کے ذریعے سے یہ میری بات سننے والے ان ماں اور بہنوں کو، والدین کو اور گھر کے ذمہ دار سرپرست حضرات کو یہ بات میں خصوصیت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں نالج کو تو بہت زیادہ عام کیا جا رہا ہے۔ دنیا کو ایک گلوبل
میں سمانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آج بہت زیادہ تربیت کی کمی ہے، جس کی وجہ سے لوگ نالج ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ بے راہ روی کے غلط راہوں کی شکار ہمارے نوجوان، ہماری نسل، ہماری جنریشن ہو رہی ہے۔ سنی دعوت اسلامی کا بیسک موٹو یہ ہے، بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کے اندر ان برائیوں کو نکالیں، ان غلط راہوں پہ جانے سے ان کو بچائیں، اور جو آج نئے نئے انداز میں گناہوں کو ماڈرن زمانے کا نام دیا جا رہا ہے اور ایک ایسا کلچر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو آرٹ کا نام دیا جا رہا ہے، اس ذریعے سے کہیں نہ کہیں ہمارے بچیوں کو، ہمارے بچوں کو غلط چیزوں میں ملوث کرنے کی سازشیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو سنی دعوت اسلامی کا بیسک موٹو یہ ہے کہ ایسے نوجوانوں کو صحیح راہ بتائی جائے، گناہوں کے دلدل سے انہیں بچایا جائے، وہاں سے نکالا جائے، اور دین اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ اور فکر جو ہے ان کے اندر پیدا کی جائے۔ سنی دعوت اسلامی کا سالانہ 31واں اجتماع، جس میں علماء کرام کے بیانات ہوں گے، عنوانات خاص کر مستقبل کو دھیان میں رکھ کے، ماضی میں غلطیاں جو ہوتی ہیں اس کو دھیان میں رکھ کے، اور موجودہ دور میں اپنی زندگی کو کیسے بنانا ہے، اس کو دھیان میں رکھ کے عنوانات منتخب کرتے ہیں۔ اس 2 روزہ اجتماع میں جو عناوین اجمالی طور پر ذکر کیے گئے ہیں، ایک تو سب سے پہلے مبلغین اور مبلغات جو خواتین ہوتی ہیں وہ تربیتی سیشن دیں گی، ایک گروپ بنا کر عورتوں کو، نئے عورتیں ہیں ان کو کچھ سمجھائیں گی، جو پرانی معلومات رکھتی ہیں ان کو آگے بڑھائیں گی، ان کے ایک تربیتی سیشن ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ملی مسائل اور ملکی سطح پر مسائل، مسلمانوں کو کس طرح سے رہنا ہے اور ان کی زندگی کو بہتر کیسے بنانا ہے، اس طرح کے عناوین ہیں جو اس دونوں دن کے اجتماع میں بیان کیے جائیں گے۔ اس میں خصوصاً توحید اور رسالت اور آخرت، بندے کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس کی تیاری کیسے کرنی ہے، رزق حلال، کسی کا گھپلا نہ کرے، خود کا اپنا کمائی کا ہاتھ کا کھائے، ایسے روزی کے مسائل ہیں، سود، نشہ اور بندوں کے حقوق تلفی کے مذمت، یہ چیزیں ہماری مسلم سوسائٹی میں تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس کی روک تھام پر ان کی رہنمائی کی جائے گی۔ ازدواجی زندگی، میاں بیوی کے آپسی تعلقات، رشتے بنتے جا رہے ہیں، تیزی سے ٹوٹتے جا رہے ہیں، ان کے وجوہات کیا ہیں اور کیسے بندے کو ایک مضبوط رشتے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ صحت عامہ، انسانی صحت کی حفاظت، اس حوالے سے تعلیم اور ایجوکیشن گائیڈ، جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ ٹیم امید نئی نسل کو آگے کن کن راہوں میں اپنی زندگی اور اپنا مستقبل سنوارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ خواتین میں حیا اور پاک دامنی کے ساتھ تربیتی کردار کیسے ادا کریں، بیوی کی شکل میں، ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، وہ کس انداز سے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں اور اپنے گھر کو کس طرح سے اچھے سنوار سکتی ہیں۔ نئی نسل کو جہاں دنیا کا مستقبل اور اپنا فیوچر بتایا جاتا ہے، دنیا کے بعد بھی آخرت کا ایک فیوچر ہے، ایک مستقبل ہے، وہ آخرت بھی کیسے سنواری جائے، یہ کچھ عناوین ہیں۔ اس کے ضمن میں اور بھی بہت سارے عناوین ہوں گے جو اس اجتماع میں علماء، مبلغین اور خصوصاً محقق مسائل جدیدہ جو سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے اس کے ذریعے سے وہ رہنمائی کی جائے گی، جس سے پچھلے دور میں بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، آئندہ بھی اٹھائیں گے، اس سال بھی کوشش کی جائے گی اس کے ذریعے سے مسلم قوم کی ایک رہنمائی کی جا سکے۔ اس اجتماع کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس اجتماع میں بہت سارے طلباء طالبات جو عالمیت اور حفظ وغیرہ کے کورس کی تکمیل کرتے ہیں، انہیں رضا پوشی اور دستار بندی بھی علماء کرام کے مقدس ہاتھوں سے کی جاتی ہے۔ ان سال بھی انشاءاللہ اس اجتماع میں دستار بندی اور رضا پوشی کیے جائیں گے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ دارالعلوم رضا مصطفیٰ سے فارغین، حفاظ اور علماء کرام کی جو تعداد ہے، حفاظ کی کل تعداد 5 ہے اور علماء کی کل تعداد اس کی بھی 5 ہے۔ یہ جو عالمیت کا جو ایک کورس ہوتا ہے، تقریباً 7 سالہ یہ کورس ہے۔ 7 سال پڑھنے کے بعد عالمیت کی نصاب کی تکمیل ہونے پر سند عالمیت دی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دارالعلوم رضا مصطفیٰ کے ماتحت چلنے والا ادارہ مدرسہ فیض مصطفیٰ للبنات، جہاں فی الحال عالمیت اور فضیلت تک تعلیم
ہوتی ہے، وہاں سے بھی امسال تقریباً 11 بچیاں جو عالمات کا نصاب انہوں نے مکمل کیا، اور ان 11 بچیوں لڑکیوں کو رضا پوشی ان کی بھی کی جائے گی۔ اٹھو، حضور کی بات کرنی ہے، حضور آ گئے، بات ختم ہے۔ کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟